نیو یارک ٹائمز نے جو آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کا جو ایک پورا پلان بنا، اس میں انٹیلیجنس نے کیا کردار ادا کیا، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے شیئر کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز بتاتا ہے کہ جی ایران کے سپریم لیڈر اور دیگر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی ہلاکت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی انٹیلیجنس تعاون کے بعد جو ہے وہ عمل میں آئی. اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو سی آئی اے نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف کی درست جگہ کا تعین کیا. آیت اللہ خامنائی جو ملک کے سپریم لیڈر ہیں، آپریشن سے واقف افراد کے مطابق سی آئی اے کئی ماہ سے آیت اللہ خامنائی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کی موجودگی کے مقامات اور معمولات کے بارے میں پوری طرح جان چکی تھی. پھر ادارے کو معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع قیادت کے ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہوگا. یہ انفارمیشن انہیں ملی کہ جناب ایک بہت بڑا ہائی لیول اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو سی آئی اے کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سپریم لیڈر خود بھی اس مقام کے اوپر اس اجلاس کے لیے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے اس جگہ پہ موجود ہوں گے. اس آپریشن نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایران کی قیادت مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ واضح اشارہ کر چکے تھے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انٹیلیجنس سے آگاہ افراد کے مطابق سی آئی اے نے آیت اللہ خامنائی کی پوزیشن کے بارے میں انتہائی درست معلومات اسرائیل کو فراہم کی. امریکہ اور اپنی انٹیلیجنس کو بروئے کارڈ لاتے ہوئے اسرائیل نے وہ آپریشن انجام دیا جس کی وہ کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو ہدف بنا کر قتل کیا جائے. امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں نے جو ابتدا میں رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، تہران میں سرکاری کمپاؤنڈ میں ہفتے کی صبح ہونے والے اجتماع کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا. رہنما اس مقام پر ملاقات کرنے والے تھے جہاں پہ ایرانی صدر، سپریم لیڈر اور ایران کی قومی سلامتی کونسل کے دفاتر واقع ہیں. اسرائیل نے تعین کیا کہ اجتماع میں ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام بھی شامل ہوں گے. اور آپریشن کا آغاز اسرائیل میں صبح تقریباً 6 بجے ہوا جب لڑاکا طیارے اپنے اڈوں سے روانہ ہوئے. اس حملے کے لیے نسبتاً کم طیاروں کی ضرورت تھی، مگر وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور انتہائی درست ہتھیاروں سے لیس تھے. یعنی کہ پریسیژن ان کی جو ہے ان میزائلوں کی بہت ایکوریٹ تھی جن کا استعمال کیا گیا آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے لیے. طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد تہران کے وقت کے مطابق تقریباً 9:40 پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں نے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا. حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ خامنائی ایک قریبی دوسری عمارت کے اندر اس وقت وہاں پہ موجود تھے. گزشتہ جون میں جب ایران کے جوہری اہداف پر حملے کی منصوبہ بندی جاری تھی، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جب انہوں نے بات کی تھی تو زیادہ تر لوگوں نے یہی ایزیوم کیا تھا کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے، ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے، اور اگر یہ انٹیلیجنس رپورٹس ان لوگوں کو مل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ خامنائی کا جو سٹاف تھا یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے یا سیکورٹی پہ مامور تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی سی آئی اے کی مدد کر رہا تھا. کیونکہ یہ لوکل انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر اتنی پریسیژن کے ساتھ اٹیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی میر جعفر یا میر صادق تھا جس نے آیت اللہ خامنائی کی جو ہے وہ جاسوسی کی، ان کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے.